جنگ حنین 12,000 ورسز 30,000۔ آخر طائف والوں نے مسلمانوں پر حملہ کیوں کیا؟ مسلمان میدان جنگ سے پیچھے کیوں ہٹے؟ یہ طائف کا قلعہ مسلمانوں سے فتح کیوں نہ ہوا؟ مال غنیمت کا ایک بہت بڑا حصہ اہل مکہ میں تقسیم کیوں کیا گیا؟ فرسٹ ہجرت آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب کفار مکہ نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 10,000 فوج کا لشکر تیار کیا اور مکہ پر چڑھائی کر دی۔ بغیر خون بہائے مکہ کو فتح کر لیا گیا۔ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اندر موجود بتوں کو اپنے ہاتھوں سے گرایا۔ مکہ سے باہر ایک بت تھا جس کا نام عزا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ عزا سمیت مکہ سے باہر جتنے بھی بت ہیں ان تمام کو جا کے توڑ دیا جائے۔ آپ کے حکم کے مطابق ان تمام بتوں کو جا کے توڑ دیا گیا۔ طائف کے اندر ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو حوازن۔ بنو حوازن کے لوگ عزا کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جب انہیں اس بات کی خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے خدا کے مجسمے کو گرا دیا ہے، انہوں نے حضور سے انتقام لینے کے لیے بنو ثقیف کو اپنے ساتھ ملایا اور 31,000 کا لشکر تیار کر کے مکہ پر حملہ کرنے کے لیے گھر سے نکلے۔ اس فوج کا جو لیڈر تھا اس نے اپنے تمام سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہر بندہ اپنے ہمراہ اپنی بیوی، بچوں اور اپنا تمام مال و زر اپنے ساتھ لے کے جنگ کے میدان میں جائے گا تاکہ کسی بھی صورت میں آپ لوگ جنگ کے میدان سے نہ بھاگو۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی تو آپ نے اپنے ایک جاسوس کو بھیجا کہ جا کے پتہ کر کے آؤ کہ یہ جو مجھے خبر ملی ہے اس کے اندر کتنی صداقت ہے۔ یہ جاسوس گیا، اس نے تمام معاملات کا جائزہ لیا، واپس آئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو حوازن اور بنو ثقیف کے لوگ اپنی عورتوں، بچوں اور تمام مویشیوں کے ہمراہ وادی حنین کے اندر خیمہ زن ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات سنی اور مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ کل انشاءاللہ العزیز یہ تمام چیزیں ہمارے لیے مال غنیمت بن چکی ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12,000 کا لشکر تیار کیا اور ان سے جنگ کرنے کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے۔ اس 12,000 کے لشکر میں 10,000 تو وہی صحابہ کرام تھے جو مدینہ منورہ سے مکہ کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے اور 2,000 نیو مسلمان تھے۔ ان 2,000 میں سے بہت کم لوگ ایسے تھے جنہوں نے صدق کے دل سے اسلام کو قبول کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے جنگ حنین میں جا رہے تھے۔ اکثر لوگ ایسے تھے جنہوں نے ظاہری طور پر تو کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن دل کے اندر اسلام کے خلاف وہی حسد، بغض اور کینہ موجود تھا اور وہ اس جنگ کے اندر صرف اس لیے جا رہے تھے کہ ہم جائیں گے، مسلمانوں کو وہاں پہ شکست ہوگی اور ہم وہاں پہ کھڑے ہو کے مسلمانوں کی شکست کا تماشا دیکھیں گے اور اگر مسلمانوں کو وہاں پہ فتح بھی ہوتی ہے تو مال غنیمت میں ہمیں حصہ مل جائے گا۔ اور کچھ لوگ تو ان 2,000 میں سے ایسے تھے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کی فوج میں ہوں گے، جب وہاں پہ لڑائی ہوگی تو ہم حضور کے پاس جائیں گے اور حضور کو قتل کر کے اپنے آباء و اجداد کا بدلہ لے لیں۔ یہ 12,000 کا لشکر اگلے دن جب وادی حنین میں پہنچا، وادی حنین ایک ایسی جگہ تھی جس کے دونوں اطراف میں پہاڑ تھے۔ اب مسلمانوں کا لشکر جب وادی حنین میں پہنچا تو انہوں نے سامنے دیکھا ایک بہت بڑا لشکر ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ صحابہ اکرام اس لشکر پر حملہ کرنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھے ایک دم سے ان دونوں پہاڑوں کے اطراف سے تیروں کی بارش شروع ہوگی اور یہ ایک دم سے ہوا۔ صحابہ اکرام کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا، بہت سارے صحابہ اکرام زخمی ہوئے اور وہاں پہ ایک بھگدڑ مچ گئی اور مسلمانوں کا پورا 12,000 کا لشکر وہاں سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ 10 صحابہ اکرام جن میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ جیسے صحابہ اکرام وہاں حضور کے ساتھ موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ میری ساری فوج پیچھے ہٹ گئی۔ آپ نے اپنی جگہ سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا۔ آپ نے جیسے ہی طائف کی فوج کو دیکھا آپ نے بلند آواز سے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا اور اپنی سواری کو ایڑی لگائی اور کفار کے لشکر کی طرف بڑھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، آپ نے حضور کی سواری کو تھاما۔ آپ نے یہ سوچا کہ آگے 30,000 کا لشکر ہے، اگر حضور اکیلے اس لشکر کی طرف جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے حضور کو شہید کر دیا جائے گا۔ آپ نے حضور کی سواری کو سنبھالا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری سے نیچے اترے اور کفار کے لشکر کی طرف بڑھے۔ حضرت عباس نے یہ دیکھا کہ حضور اب رکنے والے نہیں ہیں۔ حضرت عباس نے بلند آواز سے ایک صدا لگائی، اے مہاجرین و انصار، اے درخت
درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے، اے درخت کے نیچے حضور کے سپرد اپنی زندگیوں کو کرنے والے، کہاں ہو؟ آج حضور کو اکیلے چھوڑ کے آپ لوگ چلے جاؤ گے؟ حضرت عباس کی بات سنتے ہی تمام صحابہ کرام دوبارہ واپس جنگ میں لوٹے اور کچھ ہی پلوں میں مسلمانوں کا جو 12,000 کا لشکر تھا وہ دوبارہ حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، اور اسی وقت کفار اور مسلمانوں کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عورت کی لاش ملی۔ آپ نے جیسے ہی اس عورت کی لاش کو دیکھا، آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ایک سخت آرڈر دیا کہ جنگ کے اندر کچھ بھی ہو جائے، کسی عورت اور بچے کو قتل نہیں کیا جائے۔ اب کفار پہ ایک زبردست حملہ ہوا تھا، کفار کو اپنی شکست نظر آ رہی، کفار میدان جنگ کو چھوڑ کے طائف میں بھاگے۔ طائف کے اندر ایک قلعہ تھا جس کے اندر انہوں نے پورے 1 سال کا غلہ وہاں پہ جمع کیا ہوا تھا، یہ سارے بھاگ کے اس قلعے کے اندر قلعہ بند ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہمراہ کچھ صحابہ کرام کو لے کے گئے اور آپ نے اس قلعے کا محاصرہ کیا۔ کافی دن اس قلعے کا محاصرہ رہا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح اس قلعے کے باہر جاتے اور جا کے صدا لگاتے کہ ہے کسی کے اندر ہمت جو آ کے میدان کے اندر ہمارا مقابلہ کرے، لیکن طائف والے یہ بات جانتے تھے کہ آج تک جس کسی نے بھی صحابہ کرام کا میدان جنگ میں سامنے جا کے مقابلہ کیا ہے، شکست اس کا مقدر بنی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے 1 مہینے اس قلعے کا محاصرہ رکھا، لیکن یہ کفار قلعے سے باہر نہ آئے۔ کافی کوشش کے بعد بھی قلعے کی دیواریں نہیں ٹوٹی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہاں پہ تشریف لے آئے۔ حضور نے وہاں پہ ایک اعلان کیا کہ قلعے کے اندر جتنے بھی غلام موجود ہیں، اگر یہ کفار کو چھوڑ کے باہر آ جاتے ہیں اور ہمیں جوائن کر لیتے ہیں، ہم ان تمام غلاموں کو آزاد کر دیں گے۔ اب غلاموں نے یہ بات سنی تو ایک بہت بڑی تعداد کے اندر قلعے سے غلام باہر آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو آ کے جوائن کی۔ اب حضور نے فرمایا کہ ہمارا مقصد ختم ہو گیا ہے، اب طائف والے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ یہ دوبارہ جنگ کی ہمت بھی نہیں کریں گے۔ اس قلعے کا محاصرہ ختم کر دیا گیا۔ اس جنگ کے اندر بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، جس میں 6,000 قیدی، 24,000 اونٹ، بہت ساری بھیڑیں، بکریاں اور سونے اور چاندی کے سکے وغیرہ تھے۔ 15 دنوں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال غنیمت کو تقسیم نہیں کیا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سوچ رہے تھے کہ اگر طائف والے مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاتے ہیں تو یہ تمام مال میں ان کو واپس کر دوں گا۔ لیکن 15 دن گزر گئے اور طائف والے حضور کے پاس نہیں آئے، اور حضور نے مال غنیمت کو تقسیم کیا اور ایک بہت بڑا حصہ مکہ کے جو نیو مسلمان تھے ان میں تقسیم کیا گیا۔ ایون کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آج سے 1.5 یا 2 مہینے پہلے اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 100 اونٹ دیے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بیٹے یزید کا حصہ، حضور نے انہیں بھی 100 اونٹ دیے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ میرا دوسرا بیٹا معاویہ، حضور نے انہیں بھی 100 اونٹ عطا کیے۔ اور جب یہ بات مدینہ کے مسلمانوں کو پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ حضور کے یہ اپنے ہیں، شاید اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت کا ایک بہت بڑا حصہ انہیں عطا کر دیا۔ حضور کو جب اس بات کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مدینہ کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا، کیا تم لوگ کفر کے اندھیرے میں نہیں تھے؟ کیا تم لوگ اپنی بیٹیوں کو قتل نہیں کرتے تھے؟ میں نے تم لوگوں کو اس اندھیرے سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لا کے نہیں کھڑا کیا؟ کیا تم لوگ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ کیا میں نے تم لوگوں کو خدا یکتا کی طرف نہیں بلایا؟ اور پھر فرمایا، آپ اس کے برعکس مجھے بھی کہو کہ جب آپ کی قوم نے آپ کو اپنے شہر سے نکال دیا تھا تو ہم نے آپ کو پناہ دی اور ہم نے آپ کے اسلام کو قبول کیا اور تمام جنگوں میں ہم نے آپ کا ساتھ دیا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ کیا آپ لوگوں کے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ دنیا کے مال کے برعکس آپ اپنے نبی کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی وہ بڑے خوش ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے صحابہ کرام کے لیے دعا فرمائی۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ یا اللہ مدینہ کے مسلمانوں کی خیر فرما، اور فرمایا کہ مدینہ کے مسلمانوں کے بچوں کی خیر فرما، اور پھر فرمایا کہ یا اللہ ان کے بچوں کے بھی بچوں کی خیر فرما۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک پوری دنیا کے اندر مدینہ کے لوگ جتنے خوشحال ہیں مجھے نہیں لگتا کسی اور جگہ کے لوگ بھی اتنے خوشحال ہوں گے۔ اور اس کے کچھ عرصے بعد یہ طائف کے لوگ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، انہوں نے اسلام بھی قبول کیا اور پورے عرب کے اندر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ وہی طائف تھا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت دینے گئے اور حضور کو اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ اور آج یہی طائف والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو طائف کی طرف ہجرت والی سٹوری ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اسے ایکسپلین کریں گے۔ Subscribe to my channel.